اردو ناول قید پارٹ 5۔ سارا کے نئے کیبن کے سامنے دروازے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پردہ لگایا گیا تھا جو آنے جانے والوں کی نگاہوں کو اندر جھانکنے سے روکتا تھا۔ پردے کی یہ دیوار سارا کو سب سے تو چھپا دیتی تھی مگر زارون سے نہیں، جو بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ سارا نے جیسے ہی اپنی چیزیں میز پر ترتیب دینا شروع کی، زارون نے اٹھ کر پردہ آگے کھینچ دیا، جیسے کوئی اپنا منظر تنہا دیکھنا چاہتا ہو۔ ابھی لنچ بریک میں کافی وقت تھا مگر سارا کو بے حد بھوک لگ رہی تھی۔ ناشتے کے بعد گھر سے نکلنے کا خمیازہ پیٹ میں قافلے کی طرح دوڑتے چوہوں کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی زارون کسی کام سے آفس سے باہر نکلا، سارا نے جلدی سے اپنا لنچ باکس نکالا اور بنا وقت ضائع کیے کھانے پر جپٹ پڑی۔ آج لنچ میں سینڈوچ تھے۔ سارا نے 2 سینڈوچ تیزی سے ختم کیے اور لنچ باکس کو واپس بیگ میں رکھا، پھر پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی۔ جیسے ہی اس نے کرسی گھما کر زارون کی میز کی طرف دیکھا تاکہ جب وہ آئے تو اندازہ ہو سکے، عین اسی لمحے اس کے منہ سے پانی گر گیا اور زوردار کھانسی کا دورہ پڑا۔ زارون اپنی کرسی پر بیٹھا پورے سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کب واپس آیا سارا کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے ٹشو سے منہ صاف کرنے لگی اور پھر خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کھول کر اس پر نظریں گاڑ لیں۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور چہرہ پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ زارون اپنی جگہ سے اٹھا اور سارا کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ سارا کا دل گھبراہٹ سے مزید دھڑکنے لگا۔ زارون نے ایک کرسی سارا کے پاس رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ مسز زارون، یہ آفس آپ ہی کا ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں کھا پی سکتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، زارون نے نرم لہجہ اپنایا۔ سارا خاموشی سے کام کرتی رہی، کوئی جواب نہ دیا، مگر دل میں کہیں ایک کسک سی ضرور اٹھی تھی۔ زارون نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اس پر تھوڑی ٹکا کر فرصت سے سارا کو دیکھنے لگا۔ اس چہرے کے دیدار کے لیے اس نے پچھلے 5 سال دعائیں مانگی تھیں۔ آج وہ چہرہ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ سارا اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ تم اتنا ہنس کیوں رہی تھی؟ زارون کے سوال پر سارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بمشکل خود کو ضبط کیا اور پھر بھی خود کچھ نہ بولی۔ زارون نے اس کا لیپ ٹاپ بند کر کے اس پر ہاتھ رکھا۔ میری بات کا جواب دو، ورنہ آج سارا دن تمہارے سامنے یوں ہی بیٹھا رہوں گا، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے۔ سارا چاہتی تھی کہ کسی طرح جلد از جلد اس کی موجودگی سے جان چھوٹ جائے۔ آخرکار اس نے نظریں چرائے بغیر جواب دیا، اپنی کم عقلی پر ہنس رہی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، سوچا کہ اب شاید سکون سے زندگی گزر جائے گی، مگر میں غلط تھی۔ تم جیسا شخص کسی کو سکون سے جیتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ زارون کی آنکھوں میں تکلیف اتر آئی، مطلب وہ ہنسی میں اپنا درد چھپا رہی تھی۔ جس شخص نے 5 سال تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگا ہو، ہر آہٹ پر نظریں جمائی ہوں کہ شاید تم کہیں سے آ جاؤ، وہ کیسے تمہیں نہ پہچانتا؟ میں تو اس دن تمہاری آواز سن کر ہی تمہیں پہچان گیا تھا جب تم انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ زارون کے اس انکشاف پر سارا کے لبوں پر تلخ ہنسی ابھری۔ زارون کی آواز میں وہ شرمندگی، وہ شکستگی تھی جو کسی گناہ کے اعتراف کے بعد جنم لیتی ہے۔ سارا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں تمہیں پوری عزت سے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس بار تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ زارون کے لفظوں میں سچائی تھی، مگر سارا کی آنکھوں میں وہ زخم زندہ تھے جن کا مرہم وقت بھی نہ رکھ سکا۔ سارا نے گہری سانس لی، آنکھوں میں سختی لیے، لہجے میں مضبوطی لیے بولی، عزت لوٹنے والے کے منہ سے عزت دینے کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔
زارون نے نظریں جھکا لی، شرمندگی کی گھٹائیں اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی نادانی نے کسی معصوم دل کو کتنی کرب میں دھکیل دیا تھا، اور وہ وقت شاید کبھی واپس نہ آ سکے۔ اگر میں تمہیں معاف بھی کر دوں تو کیا میں ویسی ہو جاؤں گی جیسی پہلے تھی؟ سارا کی آواز میں ایک تلخ سچ چھپا تھا۔ زارون کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ صرف دیر تک سارا کو تکتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر خاموشی سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں گاڑ دیں۔ سارا بھی کام کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن پھر ماضی کی طرف کھینچنے لگا۔ ہاتھ کپ کپانے لگے، پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ زارون کی نکھیوں سے سارا کی حالت دیکھ رہا تھا، مگر خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس لمحے کوئی بھی قدم بڑھاتا تو شاید وہ لمحہ سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑ جاتا۔ سارا نے خود کو سنبھالا اور سر جھکا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ سارا کے جانے کے بعد جمیلہ خاتون نے قیوم صاحب کو فون کیا۔ وہ اب اپنی بیٹی کو مزید بکھرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا میری بیٹی کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ جمیلہ خاتون کا لہجہ تھکا ہوا تھا، آنکھوں میں ماں کا کرب جھلک رہا تھا۔ جب بھی وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگتی ہے، آپ کا پوتا اسے دوبارہ توڑنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ سلام دعا کے بعد یہ وہ پہلا جملہ تھا جو ان کی زبان سے نکلا۔ قیوم صاحب نے نرمی سے کہا، دیکھو بیٹا، میں وعدہ کرتا ہوں اب وہ سارا بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ انہیں یہ نہ بتا سکے کہ سارا کے جانے کے بعد زارون کی کیا حالت ہوئی تھی، مگر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، زارون سارا کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کے دل کی کیفیت سے خوب واقف تھے۔ کیا کروں، ماں ہونا ہر لمحہ اندیشوں سے گھرا ہوتا ہے۔ قیوم صاحب نے یقین دلانے کی کوشش کی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس بار سب کچھ مختلف ہوگا۔ جمیلہ خاتون نے صرف کہا اور کال کاٹ دی۔ پھر وہ دیر تک فون ہاتھ میں تھامے خاموش بیٹھی رہی۔ آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں، جیسے کوئی جواب وہاں لکھا ہو۔ ابراہیم، آپ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ مجھ سے اب اکیلے کچھ نہیں سنبھالا جاتا۔ ہم ماں بیٹی کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اپنے خیالات میں مرحوم شوہر سے مخاطب ہو گئی، آنکھوں میں نمی، دل میں خلا اور لبوں پر بے آواز فریاد۔ ایک گہرا سانس لے کر دوپٹے سے آنسو پونچھے اور کمرے سے باہر چلی گئی، جیسے زندگی پھر سے کسی آزمائش کے لیے انہیں آواز دے رہی ہو۔ سارا کو اس دفتر میں کام کرتے ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ عرصہ اس کے لیے خاصا خوشگوار رہا تھا۔ تمام اسٹاف نہایت تعاون سے پیش آتا اور اسے اب تک دفتر کے کسی بھی رکن سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، سوائے زارون کے۔ زارون کا رویہ ابتدا ہی سے کچھ مختلف تھا۔ وہ اسے آتے جاتے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی کسی فائل کو تھماتے ہوئے دانستہ اس کا ہاتھ چھو لیتا تو کبھی فلائنگ کس کرتا۔ سارا گرچہ برداشت کرتی آئی تھی، مگر آج کی میٹنگ میں زارون نے حد ہی کر دی۔ میٹنگ روم میں تمام اسٹاف موجود تھا اور سارا پروجیکٹر کے سامنے کھڑی اعتماد سے پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زارون کے سامنے نظر اٹھاتی، وہ شرارتی انداز میں آنکھ مار دیتا۔ سارا کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتما اٹھتا۔ زارون نے ہتھیلی سے منہ ڈانپ رکھا تھا تاکہ کوئی اس کی دبی دبی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے، مگر وہ اپنے دل کا حال چھپا نہ پایا۔ سارا کی الجھن اس کے لیے دلکشی کا سامان بن چکی تھی۔ سارا نے پریزنٹیشن کے دوران دانستہ زارون کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، مگر وہ بار بار بے تکے سوالات کر کے اسے مجبور کرتا کہ وہ اس کی طرف دیکھے اور پھر وہی حرکت دہرا دیتا۔ مسکراہٹ، آنکھ مارنا یا تھوڑا سا جھک کر دیکھنا۔ اب سارا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ دل چاہا کہ اٹھ کر زارون کی آنکھ نکال لے، مگر ضبط کا دامن تھامے اس نے پریزنٹیشن کو جلدی جلدی سمیٹا اور آ کر اپنی کرسی پر دھڑم سے بیٹھ گئی۔
मीटिंग खत्म होते ही सब लोग अपने अपने कैबिन की तरफ लौट गए और सारा भी गुस्से से भरी कदम पटखती हुई अपने कैबिन में चली आई। उसके चेहरे से साफ नजर था, जाहिर था कि अब मजीद कुछ बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं। बिलाहर सारा की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। उसने ज़ारून के आने से पहले ही तेजी से एक इस्तीफा लिखा और वो लेटर मैनेजर को भेज दिया। कुछ देर बाद वही लेटर ज़ारून के सामने था। वो कुर्सी पर बैठा तहय्युर और दिलचस्पी से कागज की सतरें पढ़ रहा था और सारा को देख रहा था जो अपनी चीजें समेटने में मसरूफ थी। ज़ारून ने नीम मुस्कुराहट के साथ कहा, सारा डार्लिंग, आपको जो भी कहना हो मुझे बराह रास्त कह सकती हैं। वैसे भी रेजिग्नेशन लेटर्स पर दस्तखत मेरे ही होते हैं। डार्लिंग का लफ्ज सारा को तेज चुभता हुआ महसूस हुआ। वो गुस्से से भरी कदम पटखती हुई उसकी टेबल तक पहुंची। मिस्टर ज़ारून, मेरी बात सुने आप। ज़ारा ने उंगली उठाकर तंबी अंदाज में कहा। ज़ारून ने शोही से आंखें सकेड़ी। जी मिसिस ज़ारून, फरमाइए। हम तो दिलो जान से आपको सुनने को तैयार बैठे हैं। वह अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और सारा के तपते चेहरे को बेहद दिलचस्पी से देखने लगा। सारा का लहजा अब मुकम्मल सख्ती और फैसला कुन अंदाज इख्तियार कर चुका था। मैंने इस्तीफा दे दिया है और इसमें वाज़े तौर पर लिख दिया है कि इस दफ्तर का बॉस नहायत ठरकी, आवारा और बेहुदा है। मैं मजीद यहाँ काम नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। ज़ारून ने आंखें फैलाकर हैरत का ड्रामा किया। हाँ वाकई, मैं अभी जाके उसका कान खींचता हूँ। सारा गुस्से में पलटकर दरवाजे की जानब बढ़ी। मिसिस ज़ारून, शायद आप भूल रही हैं कि माहदे के तहत 2 साल से पहले दफ्तर छोड़ने पर आपको 50 लाख का जुर्माना देना होगा। ज़ारून की आवाज पीछे से गूंजी। ज़ारा रुकी, पलटी और सख्त निगाहों से देखने लगी। पहली बात तो ये कि मुझे मिसिस ज़ारून कहना बंद करें। ज़ारून ने शोही से दोनों अब्रू उठाए जैसे कह रहा हो, अच्छा ऐसा क्या। और दूसरी बात, मैंने मायदा पढ़ा है, उसमें 10 लाख लिखा है और वो मैं दे दूंगी। ज़ारून अपनी कुर्सी से उठा। सारा ने जैसे ही उसे खड़ा होते देखा तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर ज़ारून एक चुस्त में उसके करीब पहुंचा, दरवाजा अंदर से लॉक किया और सारा को अपनी तरफ खींच लिया। कॉन्ट्रैक्ट बदलने में कितना वक्त लगता है डियर वाइफी, उसने इतने करीब होकर कहा कि उसकी सांसें सारा के रुखसार से टकराईं। वो जब बोला तो उसके होंठ सारा के गाल को छू गए। सारा बौखला गई, मगर फौरन खुद को संभाला। जितना भी जुर्माना हो मैं दे दूंगी, लेकिन अब यहाँ काम नहीं करूंगी। सारा ने धीमे लहजे में कहा। ज़ारून की कुर्बत उसे एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कर रही थी। वो खुद को छुड़ाकर भागना चाहती थी, मगर ज़ारून की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त हो गई। आपसे कौन जुर्माना लेगा? ये दफ्तर आपके शोहर का है मैडम, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आप अब घर बैठकर शादी की तैयारी करें, क्योंकि अब आपसे दूरी मजीद बर्दाश्त नहीं होती। सारा की आंखों में बेबसी के आंसू उतर आए, मगर लहजा अब भी मजबूत था। इस बार मुझे कमजोर मत समझना मिस्टर ज़ारून, तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हो, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ज़ारून की आंखों में एक लम्हे को तकलीफ उभरी। उसने नरमी से सारा के माथे पर होंठ रखे और पीछे हो गया। निकाह तो हो चुका है, बस अब रुखसती की रस्म बाकी है। सारा ने चेहरा मोड़ लिया। मैं उस निकाह को नहीं मानती, और अगर तुमसे जान छुड़ाने के लिए मुझे अदालत भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी माय लव, जितनी चाहे कोशिशें कर ले, लेकिन आना आपको मेरे पास ही है। और हाँ, कल दफ्तर जरूर आइएगा, वरना मैं आपके घर आ जाऊंगा। सारा ने नम आंखों से उसे देखा और फिर खामोशी से दफ्तर से निकल गई। हमेशा के लिए या कुछ वक्त के लिए, ये शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। पीछे ज़ारून कुर्सी पर बैठा रहा, खामोश, उदास और खाली नजरों से दरवाजे को देखता हुआ। राना कयूम मरी के फार्म हाउस में मौजूद थे। सर्दी के हल्के झोंकों और धूप की नरम चमक में वो पुरानी तर्ज की लकड़ी की कुर्सी पर बैठे गहरे ख्यालों में गुम थे।
کچھ دیر بعد جمیلہ خاتون ان کے سامنے آ بیٹھی، وہی تھکی تھکی سنجیدہ صورت جس پر وقت اور حالات کی لکیریں صاف جھلک رہی تھیں۔ رانا صاحب خود سارا کے گھر جا کر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن جمیلہ خاتون نے یہ پیشکش نرمی سے رد کر دی تھی۔ ابھی سارا کو کچھ نہ بتایا جائے، انہوں نے آہستہ سے کہا، اسے خود کو سنبھالنے دیجیے۔ رانا قیوم نے بات تسلیم کر لی، لیکن دل میں ایک بوجھ لیے انہوں نے سارا کی ماں سے جو بات کی وہ سن کر جمیلہ خاتون کتنی ہی دیر ساکت گمسم بیٹھی رہی، جیسے الفاظ ان تک پہنچے ضرور ہوں مگر دل تک اترنے میں وقت لگ رہے ہوں۔ رانا صاحب نے انہیں وقت دیا کہ وہ سوچیں سمجھیں اور فیصلہ خود کریں۔ جمیلہ خاتون کی نظریں قالین کے کسی نقطے پر جمی ہوئی تھیں، ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، سارا کو ایک محفوظ اور باعزت چھت مل جائے، لیکن وہ سچ اچھی طرح جانتی تھی ایسے داغ کے ساتھ کون بیٹی کو قبول کرے گا۔ ان کے لیے زارون اب ماضی کا ایک بند باب تھا، وہ سارا کے نکاح کو اپنے دل سے مٹا چکی تھی، مگر بیماری، تنہائی اور وقت کی کمزوری انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں سارا کا فیصلہ کر جائیں، مگر ہر بار قدم پیچھے کھینچ لیتی تھی۔ میں سارا کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور مجھے یقین ہے وہ نہیں مانے گی، انہوں نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا۔ رانا قیوم نے لمبی سانس بھری۔ بیٹا تم اچھی طرح سوچ لو، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جمیلہ خاتون چپ رہی، بات ختم ہو چکی تھی مگر فیصلہ بھی باقی تھا۔ اسی دوران زارون اوپر سے نیچے آ رہا تھا، جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں سے اپنے دادا اور سارا کی والدہ کی گفتگو سنی، قدم رک گئے۔ دروازے کے پیچھے کچھ لمحے ٹھہر کر اس نے ساری بات سن لی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد زارون کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، اس نے جیب سے فون نکالا، کچھ تیزی سے ٹائپ کیا اور بھیجا ہوا میسج دیکھ کر خود ہی مسکرا دیا۔ پھر وہ کار پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ کئی دنوں سے سارا نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا، نہ دل کرتا نہ ہمت ہوتی۔ جمیلہ خاتون جب بھی پوچھتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ گڑ لیتی، کبھی سر درد، کبھی بخار تو کبھی نیند پوری نہ ہونے کا شکوہ۔ ویسے بھی اب وہ ماں کو زارون کے بارے میں کچھ بتا کر اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جمیلہ خاتون کی طبیعت ویسے ہی ان دنوں خراب رہنے لگی تھی، ہر دوسرے دن ہسپتال جانا معمول بن چکا تھا۔ آج سارا اپنے کمرے میں روشنیوں سے دور خاموشی کے سائے میں بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ رنگ، خاکے اور اس کی تنہائی سب ایک دوسرے میں ڈلتے جاتے تھے۔ تبھی اچانک اس کے سیل فون کی بیپ نے خاموشی کو توڑا۔ سارا نے ایک نظر فون کی طرف ڈالی، ان نون نمبر۔ اس نے میسج کھولا، ہائے وائفی۔ سارا نے ایک لمحے کو فون گھورا، پھر بے نیازی سے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی یہ کس کا پیغام ہے، لیکن اس وقت اپنے تخلیقی لمحے کو برباد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی لمحے بعد دوسرا پیغام آیا، اتنے دن ہو گئے تمہارا دیدار کیے ہوئے۔ سارا نے میسج صرف پڑھا، جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ تیسرا پیغام، اگر 5 منٹ میں رپلائی نہیں دیا تو میں تمہارے گھر کے باہر ہوں گا۔ سارا نے بے اتنائی سے فون میز پر رکھا اور پھر سے اپنے ڈرائنگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا برش رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا اور دھیان مکمل طور پر خاکے میں، مگر 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر تیز روشنی کی ایک لکیر پڑی۔ سارا چونکی، کھڑکی کے پاس جا کر جھانکا تو باہر زارون گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ہاتھ ہلا کر ہیلو کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ سارا نے جھٹ سے پردہ کھینچا اور غصے سے واپس بستر پر آ بیٹھی۔ اسی لمحے باہر برف باری شروع ہو گئی۔ سرد ہوا نے ماحول کو مزید خاموش کر دیا۔ لمحہ و لمحہ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ سارا نے گمان کیا کہ زارون شاید جا چکا ہوگا۔ کسی انجانے جذبے کے تحت اس نے دوبارہ کھڑکی کھولی، ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا اور وہ کپ کپانے لگی، لیکن آنکھیں فوراً زارون کو تلاش کرنے لگی۔ وہ ابھی وہیں تھا، گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا، سگریٹ کے کش لیتا ہوا۔ پاگل، گاڑی میں بیٹھ جاتا، سارا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس بار اس نے کھڑکی بند کی تو فکر ہونے لگی،
کمرے میں یوں بے چینی پھیل گئی جیسے ہوا میں کراہنے لگی ہو۔ وہ کبھی بستر پر بیٹھتی، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی، ذہن میں عجیب کشمکش، دل میں ہلکی سی کسک۔ تبھی فون بجا۔ سارا رک گئی۔ سکرین پر ان نون نمبر لکھا تھا۔ چند لمحے سوچتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کے زیر اثر اس نے کال اٹھا لی۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی دیوار پر اسک ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی سارا نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے زارون کی پرسکون آواز گونجی، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ سارا نے فوراً آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تو کیوں کھڑے ہو سردی میں؟ واپس چلے جاؤ۔ ساتھ ہی خود پر کمبل کھینچ کر کروٹ بدل لی۔ زارون کی آواز اب بھی اسی سکون سے آ رہی تھی جیسے اسے سردی محسوس ہی نہ ہوئی ہو۔ کیسے جاؤں؟ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ سارا خاموش رہی۔ اب دونوں طرف سے صرف سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے الفاظ راستہ بھول گئے ہوں۔ کافی دیر بعد سارا نے آہستہ سے کہا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک کھڑکی پر دستک ہوئی۔ سارا نے چونک کر کھڑکی کھولی اور اگلے ہی لمحے زارون اندر کود آیا۔ کھڑکی زیادہ اونچی نہ تھی۔ اس حرکت نے سارا کو طیش دلایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ زارون نے کوئی جواب نہ دیا، سکون سے آگے بڑھا، کھڑکی بند کی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ آرام سے جوتے اتارے، جیکٹ اور ٹوپی اتاری اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ سارا تو جیسے صدمے میں آ گئی، تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے ابھی۔ زارون نے آنکھیں بند رکھیں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سارا نے غصے میں آ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اٹھانے لگی، لیکن زارون نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے سارا سیدھی اس کے سینے پر جا گری۔ اٹھنے کی کوشش کی تو زارون نے مضبوطی سے اسے کمر سے تھام لیا۔ اتنی دور سے مجھے سنائی نہیں دیتا، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ زارون نے آہستگی سے اس کی پلکوں کو چھوا۔ سارا شرم سے سرخ ہو گئی، زبان گنگ تھی اور سانسیں بے ربط۔ زارون اس کے چہرے پر بکھری سرخی دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ اب بس کر دو جان، نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر۔ جو بھی سزا دینی ہے میرے پاس آ کر دو۔ اس کی آواز میں بے بسی کی نمی تھی، جیسے وہ صبر کی آخری حد پر ہو۔ سارا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زارون کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے اور چلے جاؤ یہاں سے۔ کسی نے دیکھ لیا تو میرے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی۔ زارون نے آنکھوں میں جنون لیے کہا، تمہاری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دوں گا۔ پھر اس نے نرمی سے سارا کی ناک کی نوک کو اپنے لبوں سے چھوا۔ سارا کا وجود سن ہو گیا، جیسے بجلی کی ایک لہر اس کے جسم سے گزر گئی ہو۔ زارون نے اس کی حالت دیکھی تو آہستہ سے اسے چھوڑ دیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ سارا نے اپنے لہجے کو مضبوط کیا۔ زارون نے ہاتھ سر کے نیچے رکھے، نظریں سارا پر جمائے رکھتے ہوئے کہا، کل آفس آؤ گی؟ سارا نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا، ہاں آ جاؤں گی۔ زارون مسکرایا، اچھا اگر نہ آئی تو میں خود لینے آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا، جیکٹ پہنی اور اسی کھڑکی سے نکل گیا۔ سارا نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، جھوٹا کہیں کا، اور وہ پھر سے بستر پر لیٹ گئی، لیکن اب نیند کہیں کھو گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر جمیلہ خاتون سارا سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ وہ کئی بار نگاہ اٹھا کر سارا کو دیکھتی، پھر نظریں چکا لیتی۔ سارا نے محسوس کیا کہ ان کی نظریں کہیں کھوئی ہوئی ہیں اور وہ ناشتہ کرنے کی بجائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ امی ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ سارا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جمیلہ خاتون نے چونک کر سارا کی طرف دیکھا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں بیٹا بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر پریشان کیوں ہیں؟ سارا نے ناشتہ روک دیا اور سنجیدگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد جمیلہ خاتون نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کا دل دھڑکا کہ کہیں سارا ناراض نہ ہو جائے، مگر حیرت انگیز طور پر سارا نے تحمل سے بات سنی، کوئی غصے یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ جمیلہ خاتون کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ سارا نے نرمی سے کہا، امی حالات جیسے بھی تھے، نکاح تو زارون سے ہو چکا ہے،
اب جب تک وہ رشتہ قانونی طور پر ختم نہیں ہوتا میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر سارا نے دوبارہ ناشتہ شروع کر دیا۔ جمیلہ خاتون نے دل میں شکر ادا کیا کہ سارا اب شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو رہی ہے۔ تم نے زارون کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جمیلہ خاتون نے چائے کا کپ سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ ایسے تو طلاق نہیں دے گا، عدالت جانا پڑے گا۔ سارا کا انداز مکمل طور پر نارمل تھا۔ جمیلہ خاتون نے آہ بھر کر کہا، بیٹا تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ تم ایک بار ضرور سوچو، کہیں اور شادی تمہارے لیے شاید اتنی آسان نہ ہو۔ سارا دل ہی دل میں ان کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی، لیکن یہ سن کر اسے دکھ بھی ہوا۔ اس نے آہستہ سے کرسی پیچھے کھسکائی، اپنی چیزیں سمیٹی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ ماں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ شاید کسی عام لڑکی کی طرح اپنی پسند سے رشتہ نہیں چن سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ ہی دور نکلی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور زارون باہر نکلا۔ سارا نے آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ زارون نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ زارون نے سارا کو روتے دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے گردن موڑ کر سارا کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نہیں، تمہیں نہیں پتا کیوں روتی ہوں، تمہاری وجہ سے۔ سارا کی آواز بھر گئی تھی، مگر درد میں ڈوبی ہوئی وہ زارون کی سماعت چیر گئی۔ تمہاری وجہ سے میں عام لڑکیوں جیسی نہیں رہی، تم نے مجھے ناپاک کر دیا ہے۔ زارون کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسا کرب پھیلا جو شاید برسوں بھی نہ مٹ سکے۔ وہ جتنا بھی چاہے نہ خود کو اس رات کو بھول سکتا تھا، نہ سارا کو اس اذیت سے نکال سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے آج میں کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھامنے کے قابل نہیں رکھی۔ میری ماں تک کہہ چکی ہے کہ باہر کہیں شادی کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ سارا کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کے لفظوں کو بھگو رہے تھے۔ آخر میں ہی کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں اب بھی ایک اسیب کی طرح میرے پیچھے لگے ہو؟ وہ رو رو کر ہچکیاں لینے لگی، پیشانی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ٹکا لی۔ تھک گئی ہوں، اب جینا نہیں چاہتی۔ زارون کے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل پایا۔ ندامت اور شرمندگی کا ایسا طوفان اس کے اندر امڈ آیا کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی کے اندر صرف سارا کی ٹوٹی ٹوٹی سسکیاں تھیں۔ زارون نے گاڑی سٹارٹ کی، سڑک پر گاڑی آہستہ چلنے لگی۔ وہ کبھی کبھار سارا کو دیکھ لیتا جو اب قدرے سنبھل چکی تھی اور اپنے آنسو شال کے پلو سے پونچھ رہی تھی۔ اسے یہ خیال کھا رہا تھا کہ اگر دفتر کے کسی ساتھی نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو کتنی باتیں بنیں گی، مگر اچانک سارا کی نگاہ باہر سڑک پر پڑی۔ یہ راستہ تو دفتر کو جاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے حیرت اور بے چینی سے سوال کیا۔ زارون خاموش رہا، نظریں سڑک پر، ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما دیے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سے وہی سب کچھ کرنا چاہتے ہو؟ گاڑی روکو، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ سارا نے زارون کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ فار گاڈ سیک سارا، تم میرے نکاح میں ہو۔ زارون نے ایک ہاتھ سے گاڑی کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے سارا کو پیچھے کیا۔ سڑک پر برف جمی تھی، ذرا سی غلطی سے گاڑی پھسل سکتی تھی۔ ہاں، نکاح کی آڑ میں تمہیں اجازت مل گئی ہے سب کچھ کرنے کی۔ سارا چیخی، اس کی آنکھوں میں بے بسی، کرب اور نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ زارون خاموش رہا۔ چند لمحے بعد وہ ایک خاموش وادی میں ایک چھوٹے سے کاٹیج کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ سارا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ سارا سیٹ کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس نے لہجے میں شک، خوف اور غصہ سب یکجا تھے۔ زارون دروازے کی طرف آیا، اسے کھولا اور سارا کو اٹھا کے اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ سارا نے فوراً مزاحمت کی، اس کی کمر پر مکے مارنے لگی۔ چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان۔ زارون کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سارا کے نازک ہاتھ جو غصے میں اس پر برس رہے تھے
زرون کو ایک عجیب سی مٹھاس دے رہے تھے۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا سارا، نہ تب چھوڑا تھا نہ اب چھوڑوں گا۔ زرون نے جیب سے چابی نکال لی اور کٹج کا دروازہ کھولا۔ سارا اس کے شانوں پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے نہایت نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ صوفے کے عین سامنے ایک بڑی LED ٹی وی لگی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ایک نفیس چھوٹا اوپن کچن تھا جہاں سے تازہ کافی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ پیچھے کی سمت 2 کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ یہ کٹج چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا، ہر چیز صاف ستھری اور ترتیب میں رکھی ہوئی جیسے یہاں روز صفائی کی جاتی ہو۔ سارا کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی مگر اس کے ہاتھ تیزی سے اپنے بیگ میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ زارون جو کچن کی طرف بڑھ رہا تھا کن اکھیوں سے اس کی سرگرمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر سارا کو مطلوبہ چیز مل گئی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اسے شال کے اندر چھپا لیا۔ زارون کچھ سمجھ نہ سکا کہ اس نے کیا نکالا ہے اور کچن کی جانب مڑ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ 2 کپوں میں کافی لیے واپس آیا۔ ایک کپ اس نے سارا کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ سارا فوراً اچھل کر صوفے سے دور جا کھڑی ہوئی۔ زارون نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کیا ہوا۔ زارون نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ سارا کی آواز گونجی تیز لرزتی ہوئی، خبردار خبردار جو میرے قریب آئے میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ سارا نے ہاتھ میں چھپی ہوئی چیز آگے کر دی۔ پہلے تو زارون حیران ہوا، چند لمحوں بعد جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ ہتھیار دراصل ایک نیل کٹر ہے تو اس کے حلق سے ایک زوردار قہقہ برآمد ہوا۔ قہقہ اتنا بے ساختہ تھا کہ کمرے کی فضا میں ایک لمحے کو تناؤ پگھل سا گیا۔ سارا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زارون نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھا اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری سارا، میری زندگی، میں تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی؟ سارا کا مضبوط خول ٹوٹنے لگا جیسے اسے اچانک کوئی مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ اس کے آنسو پہلے سے تیز بہنے لگے۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اسے اب اپنی حالت یا قربت کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ نہیں کروں گی معاف، کبھی نہیں، سارا سسکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ زارون نے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے لب سارا کے ماتھے پر جا ٹھہرے۔ میرے دل کی دھڑکن، معاف نہ کرو، سزا دو، مگر خدارا مجھ سے جدا نہ ہونا۔ تمہارے بغیر میرا وجود خالی ہے۔ تم جیسے چاہو سزا دو، قبول ہے، بس چھوڑ کر مت جانا۔ سارا کے آنسو زارون کے سینے پر گرتے رہے اور زارون کے ہونٹ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے رہے۔ باہر برف باری شدت اختیار کر چکی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل گرتی برف نے راستوں کو گویا سفید چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ سناٹا اور سرد ہوا مل کر فضا میں سنجیدگی گھول چکے تھے۔ سارا سردی سے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ زارون نے اس کی حالت دیکھی تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے سارا کو نرمی سے بستر پر بٹھایا، جھک کر اس کے جوتے اتارے، پھر اسے بستر میں لیٹا کر اس کے اوپر موٹا لحاف اڑا دیا۔